ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ پارلیمنٹ میں ویمنز ریزرویشن بل منظور، ملک کی خواتین کو وزیر اعظم کی مبارکباد۔ ویمنز ریزرویشن بل کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی۔ قاضی گنڈ سڑک حادثے میں 4 افراد از جان، 3 دیگر شدید زخمی، اور دانستہ طور قرض نہ چکانے والوں کے معاملات سے متعلق RBI نے کی ہدایات جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ نے آئین کا 128واں ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے، جس کا مقصد لوک سبھا، ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں اور دلی اسمبلی میں خواتین کے لیے 1/3 نشستیں مختص کرنا ہے۔ تاریخی خواتین ریزرویشن بل کو ناری شکتی وندن ادھینیم کا نام دیا گیا ہے۔ اسے ووٹنگ کے بعد کل راجیہ سبھا نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے بل منظور ہونے کا اعلان کیا۔ 214 ارکان نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔ And by honorable members, motion that the bill be passed. Result of the division, subject to correction. Ayes 214, noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. ادھر لوک سبھا نے پہلے ہی مذکورہ بل کو 454 ارکان کی حمایت سے منظور کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں خواتین کا ریزرویشن بل منظور کیے جانے پر ملک کی تمام خواتین کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نئے بھارت کے لیے جمہوری عزم کا اعلان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والی نسلیں اس فیصلے کا جشن منائیں گی اور اسے یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو منظور کیا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک مضبوط، فیصلہ کن اور ایک مکمل اکثریت والی حکومت کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اس بل کو منظور کرنے کے لیے دہائیوں پرانی رکاوٹوں کو دور کرنا پڑا، لیکن اگر ارادہ سچا ہو اور اس میں شفافیت ہو تو مثبت نتائج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ मतदान व्यक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل رات غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آئین کی 128ویں ترمیمی بل 2023 کی منظوری کے بعد راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بعد میں چندریان 3 کے مشن کی کامیابی اور خلا کے شعبے میں ملک کی دیگر کامیابیوں کے بارے میں قرارداد منظور کیے جانے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی بھی غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اروناچل پردیش کے وزیر زراعت ٹاگی ٹاکی نے آج دسو پامپور میں واقع انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفرن ٹریڈ سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس مرکز میں زعفران کی گریڈنگ، لیبلنگ اور پیکنگ کے علاوہ مارکیٹنگ سہولیات کی دستیابی کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اروناچل پردیش میں زعفران کی کاشت کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد اس سمت میں ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سے قبل ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے دورے پر آئے اروناچل پردیش کے وزیر زراعت کو کشمیر میں زرعی سرگرمیوں اور محکمے کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں۔ سری نگر جموں شاہراہ پر آج ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد کی موت واقع ہوئی۔ ایڈیشنل SP ہائی ویز شبیر احمد خان نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ قاضی گنڈ لیوڈورا کے نزدیک ایک ٹرک نے مخالف سمت سے آ رہی ایک گاڑی کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار سبھی 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔
زخمیوں کو فوری طور قاضی گنڈ اسپتال پہنچایا گیا جہاں گاڑی کا ڈرائیور زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس کی شناخت ڈوڈا کے معروف احمد بٹ کے بطور کی گئی ہے۔ حادثے میں زخمی ہوئے ایک ہی کنبے کے 6 افراد میں سے 3 کو پہلے جی ایم سی اننت ناگ اور بعد میں سکم سورا لے جایا گیا، تاہم یہ تینوں بھی زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہوئے۔ دیگر زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نوجوانوں کو مستقبل کا ضامن مانتی آئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں جموں کشمیر کی نوجوان پود کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے۔ ہندواڑہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعمیری سرگرمیوں پر اپنی صلاحیتیں خرچ کریں۔ عمر عبداللہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اسی دوران پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہر حال میں لوگوں کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی وعدہ مند ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سری نگر شاخ کے اہتمام سے آج سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال میں خون کا عطیہ دینے کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد ہوا۔ اس کیمپ میں پارٹی کے سینئر لیڈر اشوک کول اور اشوک بھٹ بھی موجود تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی لیڈروں نے کہا کہ بی جے پی لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ انہیں ہر سطح پر راحت پہنچانے کے لیے پرعزم ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد اسی جذبے کے تحت کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا خون عطیے میں دینے والوں کے جذبے اور حوصلے کی سراہنا کی۔ ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے آج سری نگر میں معروف ناول نگار اور قلمکار ڈاکٹر سوہن لال کول کے اعزاز میں میٹ دی آتھر عنوان کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا۔ مقررین نے کہا کہ ڈرامہ نویسی میں ڈاکٹر سوہن لال کول نے عصر حاضر میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے، جبکہ انہوں نے بنی نوع انسان کو درپیش مسائل کے موضوعات پر کئی ناول تحریر کیے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر سوہن لال کول نے 1 درجن ناول کی تصنیف کے علاوہ 15 سٹیج ڈرامے تحریر کیے ہیں۔ اسی دوران ساہتیہ اکیڈمی کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں سری نگر میں منعقد ہوا 2 روزہ پروگرام آج اختتام پذیر ہوا۔ تقریب کے اختتام پر آج معروف کشمیری شاعر اور ادیب مرحوم امین کامل کی زندگی اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی۔ بعد میں ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ کشمیری زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے آئندہ بھی اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ الگ الگ موضوعات پر ہر کسی نے یعنی 20 مقالے پڑھے گئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو کشمیری زبان ہے ایک بہت پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے اور بہت زرخیز، جس کو برچ لینگویج کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کشمیری زبان میں جو ادب لکھا گیا ہے، خاص کر شاعری اور افسانہ بھی اور ناول بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اسے یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگوں نے بولا کہ کشمیری زبان میں جو بھی ادب ہے لل دید سے لے کر آج تک وہ سچ میں ریچ ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر نے آج نارا ناگ سے کشمیری پنڈتوں کے ایک گروپ کو ہرمکھ گنگبل یاترا کے لیے روانہ کیا۔ 100 یاتریوں پر مشتمل اس گروپ کے ساتھ پولیس اور ایس ڈی آر ایف کے رضاکار بھی روانہ کیے گئے۔ ہرمکھ روانہ ہونے سے پہلے یاتریوں نے نارا ناگ پر خصوصی پوجا میں شرکت کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی خوشحالی اور ترقی کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے آج ہائر سیکنڈری اسکول دیوان باغ سے شانتی یاترا 2023 کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
مہاتما گاندھی کے 153ویں جنم دن کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی اس یاترا کے آغاز پر ڈپٹی کمشنر نے امن مشال کو روشن کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محکمہ تعلیم کشمیر صوبے کے تمام 10 اضلاع میں شانتی یاترا کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں اسکولی بچے شرکت کر رہے ہیں۔ فوج کے چنار کور کے اہتمام سے زبرون پارک سری نگر میں آج سے 3 روزہ سیاحتی میلے کا آغاز ہوا۔ اس میلے کے اہتمام میں کئی رضاکار تنظیموں نے تعاون دیا ہے۔ میلے کے پہلے دن آج منشیات کے مضر اثرات اور ماحولیات کے تحفظ کے موضوعات پر مصوری کا مقابلہ ہوا، جس میں 12 مختلف اسکولوں کے طالب علموں نے حصہ لیا۔ اگلے 2 روز کے دوران بھی میلے میں مختلف قسم کے پروگرام منعقد ہوں گے، جس میں تقریباً 600 اسکولی بچے حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس نے گاندربل کی قمریہ پارک میں ایک طالب علم پر حملے میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل سپہر 3:30 بجے قمریہ پارک میں محمد عرفان نامی ایک طالب علم اس وقت زخمی ہوا جب ایک جھگڑے کے دوران ایک شخص نے اس پر تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تحقیقات شروع کی اور اس سلسلے میں آج ابرار احمد پرے نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں کے مابین کسی معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ زخمی ہوئے طالب علم کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر مائنارٹی نے ان کے مسائل پر دھیان دینے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک بیان میں ایسوسی ایشن کی صدر جگمیت کور بالی نے کہا ہے کہ ایل جی، صوبائی کمشنر اور سیکریٹری تعلیم کی دور اندیشی سے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کے مسائل کافی حد تک حل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام بھارت منڈپم G20 کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وہ اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے بعد عشائیے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس میں تقریباً 3000 افراد شریک ہوں گے جنہوں نے G20 سربراہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد میں تعاون کیا تھا۔ ان میں صفائی ستھرائی کرنے والے افراد، ڈرائیور، ویٹر اور مختلف وزارتوں کے دیگر اہلکار شامل ہیں۔ اس گفتگو میں مختلف محکموں کے وزراء اور عہدیداران بھی شرکت کریں گے۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے دانستہ طور پر قرض نہ چکانے والے افراد سے نمٹنے سے متعلق ہدایات میں تبدیلی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ RBI نے آج ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ جان بوجھ کر قرض نہ چکانے والوں کی تعریف ایسے افراد کے طور پر کی جانی چاہیے جن کے پاس 25 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کا قرض ہے۔ دانستہ نادہندگان وہ افراد ہیں جو قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ادائیگی سے انکار کرتے ہیں۔ جموں کشمیر موٹر سپورٹس فیڈریشن کے اہتمام سے آج TRC نوگام میں اپنی نوعیت کا پہلا موٹر سپورٹس ایونٹ منعقد ہوا۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس پروگرام کو صوبائی کمشنر VK بھدوری نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انتظامی سطح پر مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔